انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد نصاب میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. کبھی مغلز کا نام نکالا جا رہا ہے, کبھی ہسٹری اپنی مرضی کے مطابق بنائی جا رہی ہے. اب بھی این سی ای آر ٹی نے وہاں پر ایک یہ جو پارٹیشن ریمیمبرنس ڈے وہ بناتے ہیں, پارٹیشن ہاررز, اس میں انہوں نے ایک تبدیلی کی ہے جس میں وہ بچوں کو پڑھائیں گے کہ پارٹیشن کے دوران جو جانی نقصان ہوا اس کے قصوروار ہیں محمد علی جناح. کانگریس کو انہوں نے قصوروار قرار دیا اور ماؤنٹ بیٹن کو قرار دیا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ ضرور کریں کہ چلے پاکستان یا محمد علی جناح کو تو وہ ہر بات کا قصوروار ٹھہراتے ہی ہیں, اپنی ایک پوری سیاسی جماعت جس نے ان کی مطلب انڈیپینڈنس کی اسٹرگل کی ہے اس کو بھی قصوروار ٹھہرا دیا گیا. تو مطلب ایک پوری سیاسی جماعت کو ولن بنا کر پیش کرنا اور نصاب میں بچوں کو یہ پڑھانا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو؟ بی جے پی کا کوئی میجر کنٹریبیوشن انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ میں نہیں ہے. سارے کا سارا جو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کو, جس کی ایک بہت ڈیپ ہسٹری ہے اور بلکہ جس کے ممبر خود قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں تھے. تو بی جے پی کا یہ کہنا کہ انڈین نیشنل کانگریس قصوروار ہے اس لیے کہ انہوں نے پارٹیشن کو ایگری کیا, مسلم لیگ جو ہے وہ قصوروار ہے کیونکہ انہوں نے پارٹیشن ڈیمانڈ کی, اور ماؤنٹ بیٹن قصوروار ہے کہ اس نے غلط طریقے سے پارٹیشن امپلیمنٹ کی. وہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ پارٹیشن جو ہے وہ بڑی پینفل تھی, اس کے ساتھ کئی زندگیاں ضائع ہوئیں دونوں طرف سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہندوؤں سے زیادہ جو سیکریفائس دی وہ سکھ کمیونٹی نے دی اور مسلمس نے دی جو انڈیا چھوڑ کے آ رہے تھے. لیکن اس طرح سے تاریخ میں سیاق و سباق کو چھوڑ کے ایک چھوٹا سا حصہ نکال لینا اور اس کو اپنے سلیبس کا حصہ بنا دینا, یہ ایک بیوقوفی ہے. کیونکہ تاریخ ایسی چیز ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے, مٹا نہیں سکتے. سب کو پتہ ہے کہ 1946 میں برٹش نے ایک کانفیڈریشن کا پلان دیا تھا جس کو جناح نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے جو لیڈرز تھے اس میں ولبھ بھائی پٹیل, اس میں جواہر لال نہرو تھے, انہوں نے اس کانفیڈریشن کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر وہ مان لیتے تو پاکستان اور انڈیا ایک کانفیڈریشن ہوتے جس میں ڈیولوشن کے تحت مسلم میجورٹی پروونسز میں مسلمان اسمبلی ممبرز ہوتے اور ہندو یا نان مسلم میجورٹی ایریاز میں ہوتے اور ایک یونائٹڈ انڈیا ہوتا. تو پارٹیشن جو اٹ سیلف ہوئی وہ انڈین نیشنل کانگریس کی ریجیکشن کی وجہ سے ہوئی. اب اگر بی جے پی کی حکومت اپنی ہی ایک بڑی پارٹی کو جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہے انڈیا کی انڈیپینڈنس سے, آپ کانگریس کو علیحدہ نہیں کر سکتے, تو وہ اس کو حق حاصل ہے کیونکہ آج وہ گورنمنٹ میں ہے. جب یہ چلی جائے گی کانگریس واپس میں آئے گی تو پھر انہوں نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے, پھر سے سلیبس تبدیل کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ جو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ نے روڈز کے نام بدل دیے, بلڈنگز کے نام بدل دیے, بامبے کو ممبئی کر دیا, یہ سب کوشش ہوتی ہے کہ تاریخ کو مسخ کرے. لیکن تاریخ اپنی جگہ پر تاریخ ہے, اس کو ایک پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا اتنا زیادہ رول بھی نہیں ہے, وہ زیادہ تبدیل نہیں کر سکتی. صحیح شریف الدین صاحب, بالکل یہ بات تو بجا ہے, لیکن انڈیا جو چلیں سیاسی معاملات میں ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں, لیکن دنیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے, اور پھر انڈیا ایک دور میں یہ کلیم کرتا رہا ہے اور حقیقت بھی ہے اس میں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے, مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, مختلف زبانیں بولنے والے وہاں پہ موجود ہیں. لیکن مسلسل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف حوالوں سے, ٹھیک ہے ایک دور میں تو صرف تشدد ہوا کرتا تھا, اب جس طرح سے ان کی آئیڈینٹی کو خطرہ ہے, جس طرح سے مختلف جگہوں پہ ان کے داخلے کو ممنوع کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی جو ذہنی اذیتیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں, تو یہ خود یہ تمام چیزیں مل کے انڈین سوسائٹی کے لیے کتنا خطرہ ہے. ایک وہ سوسائٹی جو یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ سیکولر بھی ہے, وہ دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت ہے اس کا بھی دعویٰ کرتی رہی ہے, اٹ سیلف جو انڈیا یہ جو بالی ووڈ کے ذریعے سے ہم نے دیکھا ایک اس کا بہت حسین چہرہ, تو ان چیزوں کو ڈیمیج اگر کر دیا جائے گا تو وہ جو حسن تھا اس سوسائٹی کا وہ کیسے پھر دنیا دیکھ پائے گی. انڈیا میں خود ایک سائزبل نمبر آف پیپل ہیں جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جو کہ سیکولرسٹ ہیں, اور جو اس وقت افسوس کرتے ہیں کہ جو امیج انڈیا کا تھا دنیا میں ایک ایز اے سیکولر کنٹری, ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری, وہ مودی صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور یہ ایک نیچرل سمجھ لیجیے کانسیکوینس ہے کہ جب بھی جس ملک میں بھی کوئی رائٹ ونگ گورنمنٹ آتی ہے اور اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے رائٹ ونگ کا,
جس میں ایکسکلوزیوٹی ہوتی ہے، انکلوزیوٹی نہیں ہوتی، وہ سب کو شامل نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اپنے ووٹرز کو اور اپنے جو ان کی ذات یا ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو پھر اس کنٹری کا گریجولی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انڈیا کتنا ڈیوائیڈڈ ہے، کہ انڈیا کے اندر کی جو کمیونٹیز جو اس وقت ایک دوسرے کو ڈسٹرسٹ کرتی ہیں، جس طرح سے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی اور بی جے پی پارٹی میں اس وقت ایک بلیم گیم چل رہا ہے، تو آپ یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ اندر سے آئی ہے انڈیا کے، اور یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ملک کے امیج کو اتنا بگاڑا ہے کہ جو سینسیبل انڈینس ہیں وہ خود وہ اس وقت یا سمجھ لیے افسوس کرتے ہیں کہ ان کی اس بڑے امیج کو اور بڑے ملک کو کس طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو سید لیکن شرف یہ الدین سارا صاحب، پالیٹکس کا گیم ہے، جی ایز لانگ ایز وہ ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، جب دیر ول بی انف ڈسسیٹسفیکشن تو وہ ووٹ ان کو پھر ہرا دے گا، اور پھر اس کے بعد یو ول ہیو سینسیبل گورنمنٹس اگین۔ بالکل آخر میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ اب پیوٹن سے ملاقات ہو گئی ہے، یورپ کے نمائندوں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ جو انڈیا سے ناراضی چل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ بھی کیا اگلے آنے والے دنوں میں دور ہو پائے گی؟ کیونکہ انڈیا اگست کے اینڈ میں چائنا کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک چائنا کا دورہ بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا اس تمام اور جو چائنیز وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہیں؟ جی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ پرسنالٹی کلیش ہے، کیونکہ مودی جو ہیں وہ ڈیفائنڈ قسم کے لیڈر ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، مغرور بھی ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے چائنا کے ساتھ روابط ایسے موقع پہ جبکہ ایک سینسیٹیو ان کو ایکشن لینا چاہیے بڑھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی ٹویٹس میں بھی جتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا خود مختار ملک ہے، ڈیفینیٹلی ان کو اس براواڈو کا نقصان ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یورپین کنٹریز جو کہ اچھے خاصے کنسرن تھے اس کے یوکرین کے بارے میں کہ سیز فائر ہونی چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کہیں ایسا نہ ہو کہ سودا کر بیٹھیں، انہوں نے بغیر اپنے آپ کو انوائٹ ہوئے وہ گئے اباؤٹ وائٹ ہاؤس، وہاں جا کے انہوں نے ٹرمپ کو ان کو مسکا لگایا۔ تو اگر مودی صاحب بھی اگر یہ کام کرتے تو وہ ان کی گڈ بکس میں آ جاتے، لیکن وہ ایک ان کی پرسنالٹی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیفائنڈ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ڈیفینیٹلی ان کو نقصان ہوگا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ I will have to pay a price and India will have to pay a price، لیکن وہ تیار نہیں ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں۔ جو اچھی بات ہے آپ کے فرام پاکستان پوائنٹس آف ویو، بہت ہی اچھی بات ہے کہ بٹوین دا ٹو کنٹریز ٹرمپ جو ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں پاکستان کی تعریف کے، اور پل باندھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ بغلیں بجا رہا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سید شرف الدین صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے بھی ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں اور پھر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جس طرح سے آپ کلیئر کرتے ہیں، ہم سب کے لیے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔